بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سعید حسنین گیلانی آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ناکام شادیوں کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، وہاں پہ ایک ریزن شادی کے دن کو خراب کرنا ہے، شادی کے دن کو شیطان کی خوشی کے مطابق گزارنا ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شادی بہترین اور برکت والی ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے اور اس کو آسان بنایا جائے اور وہ آسانی کے ساتھ کی جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری شادیاں اس حکم کے بالکل برعکس ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شادیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم تو ناکام شادی اس کو کہتے ہیں جس میں طلاق ہو جائے، میں تو ناکام شادی اس کو بھی سمجھتا ہوں، اور آپ اس بات سے ممکن ہے کہ ایگری کریں کہ وہ شادی بھی ناکام شادی ہے کہ جس کے اندر ہر وقت میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ اپوزٹ سائڈز پہ ہوتا ہے، اور بالکل کمپرومائز کر کے ہی یا کمپرومائز کے لیے ہی زندگی بتا دی جاتی ہے۔ گھر کا سکون دونوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج آپ سے 3 ایسے بیسک کام ڈسکس کروں گا جو اگر ہم اپنی شادیوں میں سے نکال دیں تو بہت امید ہے کہ ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائیں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پاک نے اپنا دوست نہیں کہا، بلکہ شیطان کے چیلے کہا، شیطان کا دوست کہا۔ رب نہیں پسند کرتا جو اسراف کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک جوڑا جو ایک ہی دن پہننا ہو اس کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں، بلا وجہ کی رسومات کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، بے پردگی۔ شادی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بڑی بڑی باپردہ خواتین بھی بے پردہ ہو کے فل میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے آتی ہیں۔ ایک پلی ہوتی ہے کہ آج تو شادی کا دن ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کون سا یہ دن روز روز آتا ہے؟ مرد اپنی آنکھوں کا اور عورت اپنے جسم کا پردہ بھول جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اس دن نماز کو بھول جاتے ہیں۔ دلہن اور دولہا تو چیف گیسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو نماز ویسے ہی معاف ہے۔ باقی لوگ بھی چونکہ میک اپ کیا ہوتا ہے، نیل پالش لگائی ہوتی ہے، کہاں اتاریں، کیسے نماز پڑھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کون سا یہ دن زندگی میں بار بار آتا ہے؟ اللہ معاف کرے گا۔ جبکہ نماز کو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا اور میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا گیا۔ تو ناظرین، شیطان کو خوش کر کے ہم اپنی زندگیوں میں کون سی برکت لائیں گے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور اس بات کا میں اظہار خاص طور پہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کروں گا کہ خدارا یہ تمام کی تمام چیزیں عمومی طور پہ آپ لوگوں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ مرد عمومی طور پہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیجئے۔ ایک دن کو بہت اچھا بنانے کے چکر میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ساری زندگیاں خراب کر بیٹھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔